نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ قبر میں بھی دیتی رہتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے سے کہا تھا لا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے تو کافروں میں سے نہ ہو جا۔ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ یہ نہیں تھی کہ یہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا، فکر تھی تو اس کے انجام کی تھی، یہ کافروں کے ساتھ اس کی موت نہ ہو جائے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی باتوں کی حفاظت کرنے لگ جاؤ، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے غار ثور میں فرمایا تھا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع حضرت لقمان کی وصیتوں کو بیان کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا تھا سواری پہ، آپ نے مجھے کچھ نصیحتیں فرمائی، یہ نصیحتیں ماں باپ کو اپنے بچوں کو کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بال کاٹنے ہیں تو سارے کاٹو، چھوڑنے ہیں تو سارے چھوڑو۔ اور آپ نے منع فرمایا تھا، آپ نے قضا سے منع فرمایا۔ فرماتے ہیں نبی کریم نے مجھے 10 نصیحتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ جو لاٹھی ہے اس کو اپنے سامنے لٹکا کے رکھنا، بچوں کے سامنے ڈرانے دمکانے کے لیے۔ اگر بچہ پیار سے بات نہیں مان رہا تو لاٹھی کو کہیں پہ سامنے رکھو کہ بچوں کی نظر پڑتی رہے کہ یہ لاٹھی بھی پڑی ہوئی ہے۔ مار نہیں پیار، اس فلسفے نے بھی بڑا اس معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حالت میں دیکھیں کہ آپ نے تو وہ 2 چادریں جن کا زرد رنگ تھا نا، آپ نے کہا تھا یہ کافروں کا لباس ہے۔ آج امت محمدیہ کی حالت دیکھ لیں، ان کی پینٹ شرٹیں دیکھ لیں، ان کے ڈیزائن دیکھ لیں۔ اے لڑکے، اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھو، تنگ دستی کے حال میں اللہ تمہیں یاد رکھے۔ وفات کا وقت ہے تو کیا سمجھا رہے ہیں بیٹا؟ ایمان پہ رہنا، اسلام پہ رہنا، اتحاد سے رہنا، اتفاق سے رہنا۔ اور ہمارے ہاں جب کوئی مرنے لگتا ہے تو وہ بچوں کو بتا رہا ہوتا ہے 5 پلاٹ ادھر پڑے ہوئے ہیں، فلاں جگہ پہ پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، پیسہ وہاں پہ بھی پڑا ہوا ہے۔ مر جاتے ہیں، بچوں کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہوتی، میت کو غسل دینے کا طریقہ تک نہیں آتا۔ کم از کم بچوں کو اتنی تربیت تو دے کے جائیں کہ آپ کا بیٹا، جوان بیٹا بڑا ہو تو وہ اپنے باپ کی میت کو غسل تو خود دے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے، بے شک ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، دوسروں کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں سورہ عصر کے مضامین کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ہر مسلمان کے ذمے کامیاب ہونے کے لیے 4 بنیادی فرائض رکھے گئے ہیں، اور ان 4 پہ ہر وقت عمل کرنا یہ مسلمان پہ فرض ہے۔ ان میں سے ایک بات تواصی بالحق، جو اچھائی، جو خیر، جو بھلائی کا کام تم سمجھتے ہو کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ دوزخ سے بچانے والا رستہ ہے، اس کے بارے میں دوسروں کو بھی تلقین کرو۔ یہ بھی عرض کیا تھا کہ دوسروں کو تلقین کرنے سے پہلے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اور اپنے بعد معاشرے میں سے
جس کی سب سے زیادہ ہم نے فکر کرنی ہے وہ اپنے گھر والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، نگہبان ہے، اور ہر ایک سے اس کی ماتحتی کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے۔ گویا کہ یہ بھی فریضہ ہے، گھر بار میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بچے کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ ہماری ماتحتی میں آتے ہیں، تو ان کی اگر ہم تربیت اصلاح کی کوشش نہیں کر رہے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہم نے جواب دینا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیں۔ سو اولاد نیک ہو یا بد ہو، اس کے اثرات اس دنیا کی زندگی میں بھی ماں باپ دیکھتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات قبر تک ان کو پہنچتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ قبر میں بھی دیتی رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک نیک اولاد ہے، نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اور ایک وہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا، نفع والا علم، جب تک اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے فوت ہونے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ وہ ایک دائی ہو، وہ والدین میں سے ہوں، وہ ایک استاد ہو، کوئی مبلغ ہو، یا عام انسان ہو جس نے خیر کی بات، نفع کی بات کسی کو سکھا دی۔ حدیث کی روح سے من دل علی خیر فلہ اجر کفاعلہ، جو شخص بھی کسی کو راہ راست پہ لگانے کا سبب بنتا ہے، لگا دیتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی آدمی اچھائی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جتنا اجر اس کو ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی اجر اس کو بھی ملتا رہے گا جس نے اس کو اس کام پہ لگایا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پیغمبروں کی جو نصیحتیں اور وصیتیں اپنی اولادوں کے بارے میں ذکر کی ہیں وہ کون سی تھیں؟ ہم بھی اپنی اولادوں کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ انبیاء اور اپنے برگزیدہ ہستیوں کی جو نصیحتیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں وہ کون سی تھیں، تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں وہی پیٹرن، وہی انداز ہمارے سامنے رہے۔ اور جب ہم دیکھیں گے تو شاید ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہم اولادوں کی تربیت کوئی 5% بھی اس منہج پہ نہیں کر رہے جو اللہ کے نبیوں نے اپنی اولادوں کی تھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کر لی ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں آئے، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، گناہ کی حالت میں تمہاری موت نہ آئے۔ سب سے پہلا اصول ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، جد الانبیاء اپنے بچوں کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اور وصیت سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پیغمبروں کی جن دعاؤں کو اللہ نے خاص کر بیان کیا ہے نا قرآن کریم میں، جب انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی، 2 پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بڑھاپے میں اولادیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دعا کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، رب ھب لی من الصالحین، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ نیک اولاد دینا۔
حضرت زکریا کا تذکرہ سورہ آل عمران میں موجود ہے، سورہ مریم میں موجود ہے۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ اولاد دینا، طیب اولاد دینا۔ اور یہ بھی دعا کی وجعلہ ربی رضیہ، اللہ مجھے اولاد ایسی دینا جس پہ تو بھی راضی ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وصیت کرتے ہوئے اولاد کو بعد میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، لا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسی حالت میں تمہاری موت آئے کہ تم اسلام پہ قائم دائم ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب جب آیا، اس دور میں جو سیلاب آیا بڑا معروف واقعہ ہے۔ ایک بیٹا جو کفر پہ تھا، اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے آج سیلاب کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے سے کہا تھا لا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے تو کافروں میں سے نہ ہو جا۔ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ یہ نہیں تھی کہ یہ ڈوب جائے گا، مر جائے گا، فکر تھی تو اس کے انجام کی تھی، یہ کافروں کے ساتھ اس کی موت نہ ہو جائے۔ پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ اپنی اولادوں کو جو تربیت کرتے رہے، اس کا منہج کیا تھا؟ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کریں اور خود بھی اس پہ کار بند رہیں۔ یہ قرآن نے اللہ کے نبیوں کے وہ مناہج، وہ طریقہ بیان کیا ہے جو انہوں نے چند باتوں سے اپنی اولادوں کو نصیحت کی تھی۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع حضرت لقمان کی وصیتوں کو بیان کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی تربیت کرنے کے لیے یہ بنیادیں ہیں جن میں عقائد، جن میں احکامات، دین کی بنیادی باتیں، اور جن میں معاشرتی زندگی گزارنے کے بنیادی اصول انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائے تھے۔ سب سے پہلی بات حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہی تھی یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے جو حق ہیں بندے پہ، اللہ کو ایک ماننا، اس کے بعد جو دوسرا حق قرآن میں بھی اللہ نے جا بجا جگہوں پہ بیان کیا ہے، بندوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے میرے بیٹے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ خاص کر ماں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بارے میں خاص کر کہا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں جو اس کو تکلیف در تکلیف کے اندر اٹھا کے رکھتی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 9 مہینے حمل اٹھانے کے بعد اس 2 سال وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ انشکر لی والی والدیک، اللہ نے حکم دیا کہ میرا شکر بھی کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تیسری بات جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے رائی برابر بھی اگر کوئی کام کرو گے نا تو اللہ اس کام کو بھی لے آئے گا۔ معنی یہ ہے رتی برابر نیکی کا کام کرو گے یا رائی برابر گناہ کا کام کرو گے، اللہ تمہارے سامنے لے آئے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انسانوں کے جب دفتر کھلیں گے نامہ اعمال کے، چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس رجسٹر میں لکھا ہوا نہ پائے۔ تو حضرت لقمان نے بھی بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ رائی کے برابر بھی مثقال حبۃ من خردل، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، یا چٹیل میدان میں کسی چٹان کے اوپر ہو، اللہ کو ان باتوں کی سب خبر ہے، اللہ سب چیزوں کو لے آئے گا۔ یا بنی اقم الصلاۃ،
اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، دوسروں کو اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور مصیبتیں جو آئیں ان پر صبر کرنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ سارے کام بڑے بلند ہمت لوگوں کے۔ گویا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی عقیدہ درست کرنے کے بعد جس چیز کا حکم دیا، اے بیٹے نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں کو یہی حکم دیے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا ان کو حکم دیا کرو، 10 سال کے ہو جائیں تو اب مار پیٹ کے بھی ان کو نماز پڑھانی پڑے تو ان کو مارو، اور سزا کے طور پہ ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ اور یہ ویسے بھی حکم ہے، جب بچہ یا بچی 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے، بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ، یہ 10 سال کی عمر کے بعد ان کو آپس میں نہیں لیٹنا چاہیے ایک بستر میں۔ اس میں شرعی طور پہ کئی حکمتیں، شرم حیا کے کئی تقاضے۔ تو اسی نماز کے بارے میں حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا، اور ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کام ہے اس کو بھی سر انجام دیتے رہنا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گال پھلا پھلا کے نہ پیش آنا، متکبرانہ انداز میں۔ لوگوں سے جب ملو تو عاجزی کے ساتھ ملنا، نہ کہ تکبرانہ لب و لہجہ اپنائے ہوئے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کے نہ چلنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی بھی کبر و فخر کرنے والے کو، اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ آیت سن کے ممکن تھا کہ ان کی چال میں یا ان کی گفتگو میں بالکل ہی کوئی تخفیف آ جائے، کوئی ذوف آ جائے، تو اگلا حکم یہ دیا، وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی رکھنی ہے، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز میں پستگی رکھنی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز اگر کوئی ہے تو وہ گدھوں کی آواز ہے۔ معنی یہ ہوا کہ بلند آواز ضرورت کے بغیر، ضرورت کے تحت تو اونچی آواز میں بولا جا سکتا، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے 4 دیواری میں رہتے ہوئے پورے محلے کو سنانا، تو اللہ نے بدترین مثال دی، گدھوں کی طرح نہ بولا کرو، بدترین آواز اگر کوئی ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ آپ غور کیجئے سورہ لقمان کی آیت 13 سے لے کے 19 تک پورا ایک رکوع اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام جو پیغمبر نہیں تھے ان کی اپنے بیٹوں کو جو نصیحت ہے اس کو بیان کی ہے۔ ساتھ ساتھ میں اپنا جائزہ بھی لیتے جائیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور نبی کریم کو اللہ نے جو حکم دیا کہ اپنی فیملی کو حکم دے، اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ کیا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل پیغمبر بھی ایسے تھے کہ اپنے گھر والوں کو نماز، نیکی، روزے کا حکم کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے جانے لگے، حاکم وقت ہیں، عالم اسلام کے خلیفہ ہیں، 4 بیویاں گھر میں چھوڑی اور صرف 17 دینار چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بیٹے کو وصیت کیا کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے میری موت کے بعد اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ہشام بن عبد الملک کے بارے میں واقعہ ملتا ہے، بنو امیہ کے بہت بڑے یہ خلیفہ تھے۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بنو عباس کی حکومت آئی تو اموی خلفاء کی لاشوں کو قبروں سے اٹھا کے، قبروں سے نکال کے انہوں نے ظلم کرنا چاہا۔ کئی سال گزر چکے تھے اور ہشام بن عبد الملک کی لاش کو جب نکالا گیا تو کئی سالوں کے بعد بھی اس کی لاش صحیح سلامت پڑی تھی۔ کیا خوبیاں تھیں، کیا اللہ کو بات پسند آئی کہ اس کی لاش اسی طرح پڑی ہوئی تھی۔ ہشام بن عبد الملک کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس کے بیٹے نے نماز چھوڑی اور کہا 1 سال
میں تمہیں کسی سواری پہ سوار نہیں ہونے دوں گا، یہ تمہاری سزا ہے۔ 1 سال اور خلیفہ حاکم وقت ہے۔ آج کے دور میں کہیے یہ وزیر اعظم، صدر، یہ کوئی عہدے نہیں ہے ان خلفاء کے آگے۔ حاکم وقت ہے اور اس کے بیٹے نے نماز چھوڑی اور کہا آج کے بعد پورا 1 سال تم کسی سواری پہ سوار نہیں ہوگے۔ ذرا اپنا بھی جائزہ لیتے جائیے کہ ہم پورے دن میں، پورے سال میں اپنی اولاد کو جو نصیحتیں کرتے ہیں اس میں اخلاق، تربیت، کردار کی درستگی اور قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ، نماز پڑھنے کا حکم کرنا، مسجد کے ساتھ لگاؤ، اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جو باتیں ہم نے کی ہیں ان تمام باتوں کا خلاصہ اس حدیث میں ہے، جو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمائی تھی۔ ابھی بچے تھے عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا تھا سواری پہ، آپ نے مجھے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ یہ نصیحتیں ماں باپ کو اپنے بچوں کو کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی تھی یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے تم اللہ کی باتوں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی باتوں کی حفاظت کرنے لگ جاؤ، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے غار ثور میں فرمایا تھا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کی باتوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، مشکل میں، مصیبت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تجدہ تجاہک، اللہ کو ایسے سمجھو گے کہ اللہ خود مدد کرنے تمہارے پاس آگے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرنا۔ صحابہ کی تربیت کیسی نبی کریم نے کی تھی؟ بعض صحابہ تو یہاں تک ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ بھی اللہ سے سوال کرتے تھے، اللہ تو ہمیں یہ عطا کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے لڑکے جب بھی تو نے مدد طلب کرنی ہے تو ایک اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ وَعْلَمْ، اور خوب اچھی طرح سے جان لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ساری امت جمع ہو جائے تمہاری کوئی مدد کرنا چاہے، وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتی مگر صرف اتنی جتنی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگر ساری امت اس بات پہ جمع ہو جائے تمہیں کوئی ضرر پہنچانا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے، تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے سبھی مل کے۔ ہاں ممکن ہے اللہ نے تمہارے مقدر میں وہ تکلیف پہلے لکھی ہوئی تھی، سبب یہ بندہ بن گیا۔ تو دوسری حدیث جو آپ نے عبداللہ بن عباس کو کچھ اور الفاظ آپ نے بیان کیے تھے، مسند احمد کی روایت میں جو آتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اے لڑکے اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھو، تنگ دستی کے حال میں اللہ تمہیں یاد رکھے۔ خوشحالی کے دنوں انسان فطرتاً سست واقع ہوئے، اچھے دن آتے ہیں یہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی انسان کے اس مزاج کو بیان کیا ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعانا لجنبہ قائدا او قائما، تو پھر یہ بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور جب اس سے ہم اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہمیں الہ کو پہچانتا ہی کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لڑکے اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تنگ دستی کے ایام میں تمہیں یاد رکھے گا۔ یہ بات ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔
خوشی کے دن ہوں تو خوشی کے ایام میں اللہ کی یاد کی کثرت، اللہ کی تسبیحات میں اضافہ، یہ ہمارے ذمے اس خالق و مالک کے احسانات کا لازمی نتیجہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے شکرانے کے نوافل عبادات تسبیحات کے گنگنائیں اور زیادہ سے زیادہ ہم اس کو یاد کریں، مگر ہم اس کے الٹ چلتے ہیں۔ مثال عید کے دن کی ہمارے سامنے ہے، پورا مہینہ رمضان کا مسجدیں آباد رہتی ہیں، اور جو ہی پہلا خوشی کا دن آتا ہے عید الفطر کا دن، ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ 5 وقت کے نمازی ہیں، مگر جب کوئی شادی کا ایونٹ ہوتا ہے پھر ہماری نمازوں کی پرواہ کی فکر ویسی نہیں رہتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے لڑکے، یہ بچوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ قرآن نے نبی پاک کے فرامین میں بچوں کی تربیت کس منہج پہ کی گئی وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا برے دنوں میں، مشکل ایام میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تنگی کے دنوں میں تمہیں نہیں بھولے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا وَعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، جو بھی کوئی برا وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو تمہارے لیے صبر کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور اللہ کی مدد صبر کے بعد آتی ہے۔ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اللہ کی مدد بے صبرہ بننے سے نہیں آتی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ کی مدد مانگنا چاہتے ہو نا، سچے ہو اپنے عزم میں، تو پھر اللہ کی مدد حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کر کے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، 2 کام تم کرنے لگ جاؤ پھر اللہ ایسے صابرین کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی مدد صبر کے بعد آتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور اچھے دن برے دنوں کے بعد آتے ہیں۔ اچھے دن لانے کے لیے برے دنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور مشکلوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ یہ ہماری نوجوان نسل کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ ہر کوئی پیراشوٹ پہ بیٹھ کے دنوں میں ترقی کے خواب دیکھ رہا ہے، اور ماں باپ خواب دکھانے والے۔ گزشتہ خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ اولادوں کو خراب کرنے والے خود والدین ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرت اسلام لے کے پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو کسی اور مذہب پہ لگا دیتے ہیں، یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کی تربیت کرنے کا جو انداز ہے وہ بچوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ بچوں کو کس سکول میں تعلیم دلوا رہے ہیں، آپ بچوں کو ماحول کس طرح کا مہیا کر رہے ہیں، ان سب باتوں میں بچوں کی تربیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ آپ اپنا جائزہ لیجیے، ہمارے معاشرے میں تو یہی چل رہا ہے۔ بچوں کو سکول جانے کے لیے صبح 6:30 بجے بھی اگر اٹھانا پڑے تو باقاعدگی سے اٹھاتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے نہیں اٹھایا تو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھایا۔ یہی المیہ ہماری سب نمازوں پہ۔ بچے 12 سال کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو۔ 10 سال میں بھی اگر نماز نہیں پڑھتا نا، آپ اس کو پھینٹی لگاؤ۔ اور پھینٹی لگانے کا مطلب بھی وہی ہلکی پھلکی مار ہے، نہ کہ یہ کہ بچے کو پکڑ کے شدید زد و کوب کیا جائے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اور آج کے بچے زیادہ جو بگڑ رہے ہیں وہ لاڈ پیار میں بگڑ رہے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں آتی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم نے مجھے 10 نصیحتیں فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ جو لاٹھی ہے اس کو اپنے سامنے لٹکا کے رکھنا، بچوں کے سامنے ڈرانے دمکانے کے لیے۔ اگر بچہ پیار سے بات نہیں مان رہا تو لاٹھی کو کہیں پہ سامنے رکھو کہ بچوں کی نظر پڑتی رہے کہ یہ لاٹھی بھی پڑی ہوئی ہے۔ مار نہیں پیار، اس فلسفے نے بھی بڑا اس معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہے۔
استاد اگر کچھ ہاتھ لگا دے تو اس کے بھی حکومت اس کے خلاف کیس بنا دیتی ہے، مگر بہت حد تک اسلام نے اجازت دی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ استاد کو یہ بھی حق ہے کہ وہ جلاد بن جائے، جیسے آپ نے چند دن پہلے ایک واقعہ دیکھا ہے، تو جلاد نہیں، مگر تربیت کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ جو بچہ پیار سے بات نہیں مان رہا اس کو تھوڑا بہت سزا کا ڈر ہو تو وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے فرمایا تھا، معاذ تربیت سکھانے کے لیے نا، ادب سکھانے کے لیے لاٹھی پکڑ کے رکھنا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا، مارنی کوئی ضروری نہیں ہے، مگر بچوں کو اتنا ڈر ہو کہ میری ہر ڈیمانڈ میرے ماں باپ نے پوری نہیں کرنی۔ اور بھائی اب تو بچے زبردستی ہم سے اپنی ڈیمانڈیں پوری کراتے ہیں، کھانا نہیں کھانا، چلو یہ کھا لو، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، چلو جو تم کہتے ہو۔ ہم نے بچپنے سے ان کی عادتوں کو اتنا بگاڑ دیا کہ بچہ سمجھ جاتا ہے کام وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، اور کام وہی کرنا چاہیے جو ماں باپ بہتر سمجھتے ہیں۔ بچوں کی عمریں ایسی نہیں ہوتی کہ بچے جو کہیں وہ سارے کام کرتے چلے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی تربیت جس انداز میں کی ہے، اللہ کے انبیاء نے جس انداز میں کی ہے، وفات کا وقت ہے تو کیا سمجھا رہے ہیں؟ بیٹا ایمان پہ رہنا، اسلام پہ رہنا، اتحاد سے رہنا، اتفاق سے رہنا۔ اور ہمارے ہاں جب کوئی مرنے لگتا ہے تو وہ بچوں کو بتا رہا ہوتا ہے 5 پلاٹ ادھر پڑے ہوئے ہیں، فلاں جگہ پہ پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، پیسہ وہاں پہ بھی پڑا ہوا ہے۔ مر جاتے ہیں، بچوں کو نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہوتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا پچھلے دنوں، تو وہ قبرستان میں جب سبھی چلے گئے تو مجھے کال کر رہے تھے کہ آپ کدھر رہ گئے ہیں، کہ ہم نے میت کو قبر میں ڈالنا ہے، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ تک نہیں آتا۔ کم از کم بچوں کو اتنی تربیت تو دے کے جائیں کہ آپ کا بیٹا، جوان بیٹا بڑا ہو تو وہ اپنے باپ کی میت کو غسل تو خود دے۔ تو ہوگا کب؟ جب زندگی میں تربیت اس لیول کی کریں گے۔ اور اگر تربیت میں ہو ہی سارا کاروبار، ہو ہی پیسہ، گھر 5 مرلے کا بن گیا ہے، نہیں 10 مرلے کا بنانا ہے، اتنا منافع آ رہا ہے، نہیں ٹائم اور بڑھا دو جی، منافع اور آنا چاہیے، ساری کاروبار کی ریس لگی ہوئی ہے، دنیا داری بنانے کے چکر میں غلط بیانیاں ہو رہی ہیں، اور کبھی اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ کیا کبھی بڑوں نے بچوں کو تجارت کے اصول بتاتے ہوئے، بزنس کرنے کے آداب بتاتے ہوئے، دکانداری پہ کام کرنے کے بنیادی اصول بتاتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا؟ جھوٹ بولنے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ نبی کریم نے اس صحابیہ سے پوچھا کہ اگر یہ آ جائے تو تم اس کو کیا دو گی؟ تو اس نے کہا میں کھجور اس کو دوں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے محض بلانے کے لیے اس کو جھوٹ بولا ہے تو اللہ کی نظر میں یہ بھی جھوٹ لکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے لوگ تو جانوروں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معروف واقعہ ہے، ان کی سند میں حدیث بیان کرتے ہوئے ایک راوی تھا، معلوم ہوا فلاں علاقے میں رہتا ہے، کئی مہینوں کا سفر کیا۔ جب اس کے پاس گئے تو دیکھا وہ اپنے گھوڑے کو، اپنے جانور کو پکڑنے کے لیے وہ اپنی جولی کو اوپر کر کے جانور کو دھوکہ دینے کے لیے بلا رہا تھا کہ میری جولی میں چارہ ہے۔ جب جانور پاس آ گیا تو اس نے جولی نیچے چھوڑ دی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اپنے جانور کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، کیا وہ حدیث رسول کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا؟ فیصلہ کیا کہ صحیح بخاری میں اس راوی سے میں ایک حدیث بھی نہیں لوں گا۔ تو جانور کے ساتھ بھی دھوکہ، غلط بیانی کر کے یہ جائز نہیں کیا۔ اور اولاد کے ساتھ خود اسے ٹریننگ دینی، گھروں میں اکیڈمیاں کھول لینی جھوٹ بولنے کی، گھروں میں ماں باپ بیٹھ کے سارا دن غیبتیں، چغلی، چچا تایا، سارے خاندان کی کلاسیں، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ بچے بڑے نیک بنیں گے، ممکن نہیں ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھیے، بچے ارب پتی بھی بن جائیں، اگر ماں باپ کے نافرمان ہیں نا تو ماں باپ کے لیے یہ دنیا کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور مرنے کے بعد تو جیسے میں نے حدیث بیان کی، اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد بھی اگر اس کو کوئی چیز کام آتی ہے تو اس میں سے ایک یہ چیز ہے کہ جو آدمی اپنی نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت پہ ہر لمحہ غور کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کھانا کھاتے ہوئے، جن کا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر جا رہا تھا، آپ نے فوری ٹوکا، آپ نے کہا اے بچے کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ آپ نے ایک بچے کو دیکھا جس کے بال کہیں سے کٹے ہوئے تھے، کہیں سے اسی طرح چھوڑے ہوئے تھے، جسے آج کے دور میں آپ کہیے پیالہ کٹنگ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بال کاٹنے ہیں تو سارے کاٹو، چھوڑنے ہیں تو سارے چھوڑو۔ اور آپ نے منع فرمایا تھا، آپ نے قضا سے منع فرمایا۔ قضا یہی ہے، یہ جو سارے فیشن ڈیزائن ہم بچوں کی کٹنگ کراتے ہیں، گوروں کو مغرب کے ماحول کو سامنے رکھ کے فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اور وہی اداکاروں والی شکلیں اپنے بچوں کے سارے روپ لباس۔ ہماری خواتین کا بھی یہی معاملہ ہے، جو ڈرامے میں لباس دیکھا وہی ہماری بچیوں کے لباس بنتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا بال ایک سائز کے کٹیں گے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے دیکھا جنہوں نے زرد رنگ کی 2 چادریں پہنی ہوئی تھی، آپ نے ان سے غصے کے انداز میں پوچھا کیا تیری ماں نے تمہیں حکم دی ہے؟ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس کو جا کے دو ڈالتا ہوں، اس کا رنگ اتر جائے گا۔ آپ نے فرمایا بل احرقہما، دھونا نہیں ہے، جا کے جلا دو ان کو۔ صحابی گئے، تندور گھر میں چل رہا تھا، جا کے اس کے اندر چونک دی۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے۔ اور میں کبھی سوچتا ہوں ٹائم ہو گیا، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حالت میں دیکھیں کہ آپ نے تو وہ 2 چادریں جن کا زرد رنگ تھا نا، آپ نے کہا تھا یہ کافروں کا لباس ہے۔ آج امت محمدیہ کی حالت دیکھ لیں، ان کی پینٹ شرٹیں دیکھ لیں، ان کے ڈیزائن دیکھ لیں، تو پتہ نہیں اس امت کا کیا انجام آپ اپنی زبان سے بیان کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک گھر شادی پہ گئے، دیکھا کرسی کے اوپر چاندی لگی ہوئی ہے، غصے سے باہر آ گئے۔ میزبان نے باہر آ کے پوچھا کیا وجہ ہے جناب، کدھر جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے یہ مجھے یوں لگتا ہے کسی مجوسی کے گھر میں آ گیا ہوں، کسی مسلمان کے گھر میں نہیں آیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شادی پہ گئے اور دیکھا غیر اسلامی ملبوسات وہاں پہ تھے۔ آپ یہ کہہ کے نکل آئے من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ اسلامی لباس نہیں ہے، جس نے لباس میں کسی سے مشابہت کی وہ اسی قوم سے شمار ہوگا۔ ہماری شادیاں کیسی ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہماری اصلاح فرما دے، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں بچوں کی شکل میں، ان کی صحیح معنوں میں اللہ ہمیں تربیت کر کے جو سوال ہم سے، مجھ سے، آپ سے اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے، وہ تربیت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔